للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم وانبتنا عليه شجرة من يقطين وارسلناه الى 100,000 او يزيدون فآمنوا فمتعناهم الى حين صدق الله العظيم۔ محترم بزرگ اور عزیز ساتھیوں، سورہ الصافات کی تفسیر ہمارے درمیان چل رہی ہے اور اس سورت کے اندر کل 5 رکوع تھے۔ 4 رکوع کا ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے ہو چکا ہے۔ یہ اس سورت کا یہ آخری رکوع ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رکوع کے اندر ابتدا میں حضرت یونس علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا۔ ہم جانتے ہیں حضرت یونس علیہ السلام وہ نبی ہیں جو مچھلی کے پیٹ کے اندر چلے گئے تھے۔ تو اس رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کا سمندر کے اندر کودنا اور مچھلی کے پیٹ میں جانا، پھر مچھلی کے پیٹ سے باہر آنا، پھر ان کی قوم کے پر عذاب آنا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے قوم کو کیسے عذاب سے بچا لیتا ہے، اس کا تذکرہ اللہ نے فرمایا وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، بے شک یونس بھی ہمارے پیغمبروں میں سے تھے۔ اِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، جب وہ بھری ہوئی کشتی کی طرف بھاگ کر چلے گئے۔ مسئلہ یہ ہے حضرت یونس علیہ السلام اپنے قوم کے اندر رہ کر دعوت و تبلیغ کی محنت کرتے رہے، ان کو ایمان کی طرف بلاتے رہے، لیکن قوم ایسی ضدی تھی، نبی کے بات کو نہیں مانی، وہ انکار کرتی رہی۔ نبی محنت کرتے رہے اپنی طاقت و قوت کے بقدر، پھر آخر میں تنگ آ کر اپنی قوم سے کہہ دیا کہ 3 دن تمہارے پاس وقت ہے، ان 3 دن کے اندر اگر آپ ایمان نہیں لائے تو 34ویں دن آپ پر اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ پہلا دن گزر گیا، دوسرا دن گزر گیا، جب تیسرا دن بھی شروع ہوا، قوم پر بستی پر کوئی عذاب کی شکل و صورت نظر نہیں آئی، تو حضرت یونس علیہ السلام یہ سوچ کر اگر میں 3 دن کے بعد یہاں رہا اور خدا نخواستہ عذاب نہیں آیا تو میں لوگوں کے سامنے جھوٹا ہو جاؤں گا، اس لیے تیسرا دن ختم ہونے سے پہلے اللہ کے حکم کے بغیر اپنی بستی کو چھوڑ کر، اپنی محنت کے میدان کو چھوڑ کر وہ روانہ ہو گئے۔ تو وہاں سے گئے ہیں، بھاگ کر اپنے قوم سے دوڑ کر گئے ہیں، تو سمندر کے پاس گئے جہاں کشتیاں تھیں، جو ایک جگہ سے ایک کنارے سے دوسرے کنارے پر اجرت میں لوگوں کو پہنچایا کرتی تھی، اس کشتی کے اندر جا کر سوار ہو گئے۔ چونکہ قوم کے اندر محنت کرتے تھے، لوگ جانتے تھے اللہ کے نبی ہیں، تو لوگوں نے پوچھا کہ کیا بات ہے، کہا کہ میرے پاس اجرت کے لیے کچھ دینے تو نہیں ہے۔ تو کشتی والے نے کہا کہ آپ سے ہم اجرت کیسے لے سکتے ہیں، آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ سوار ہو جائیں۔ تو کشتی کے اندر جا کر سوار ہو گئے۔ جب کشتی چلی ہے، درمیان سمندر کے اندر جا کر کشتی رک گئی، آگے بڑھنے کا کشتی نے نام نہیں لیا۔ بعض روایتوں میں ہے کہ ان کے ارد گرد جو کشتیاں تھی سمندر کے اندر وہ تو چل رہی ہیں، لیکن جس کشتی کے اندر حضرت یونس سوار ہیں وہ کشتی آگے بڑھنے کو تیار نہیں، ہلانے پر ہلنے کو تیار نہیں، آگے بڑھانے پر بڑھنے کو تیار نہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام نے خود ان کشتی والوں سے پوچھا کہ اس کشتی کو کیا ہوا ہے، تو لوگوں نے کہا کہ ہمیں تو کچھ معلوم نہیں ہے۔ حضرت یونس نے خود کہا کہ مجھے معلوم ہے، اس کشتی کے اندر ایک ایسا غلام ہے جو اپنے آقا کے حکم کے بغیر دوڑ کر آیا ہوا ہے، آقا کے حکم کے بغیر دوڑ کر آیا ہوا ہے، جس کے وجہ سے کشتی آگے نہیں بڑھ رہی۔ تو لوگوں نے کہا کہ وہ کون ہے، تو حضرت یونس نے خود کہا کہ وہ میں ہوں، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے بغیر کہ وہ اپنے کشتی سے، اپنے بستی سے نکل کر کشتی میں آ کر سوار ہو گیا ہوں، اور جب تک مجھے سمندر کے اندر نہیں پھینکا جائے گا کشتی آگے نہیں بڑھے گی۔ لوگوں نے کہا یا نبی اللہ، آپ تو اللہ کے نبی ہیں، ہم آپ کو کشتی سے باہر کیسے پھینک سکتے ہیں؟ تو حضرت یونس علیہ السلام نے کشتی والوں سے کہا کہ چلو ہم قرا لگائیں گے، یہ ڈالتی نہیں قرا، اس کا نام نکلتا ہے،
تو ہم قرآن اندازی کریں گے، قرآن اندازی میں جس کا نام آئے گا اس کو اٹھا کر سمندر کے حوالے کریں گے۔ تو روایتوں کے اندر ہے 3 مرتبہ کشتی والوں کے ساروں کے نام لے کر قرآن ڈالا گیا، تینوں مرتبہ حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا ہے۔ اور اس زمانے کے اندر قرے کا انداز کیسا تھا، اللہ نے آگے کی آیت میں فرمایا فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ۔ فَسَاهَمَ، سہم عربی کے اندر تیر کو کہتے ہیں، سہم تیر کو کہتے ہیں۔ اور اس زمانے کے اندر قرآن اندازی اس طور پر تھی کہ ہر انسان، ہر آدمی اپنے اپنے تیر پر اپنا اپنا نام لکھ کر سمندر کے اندر ڈال دیتا، جس کی تیر ڈوب کر پانی کے اندر چلے گئی وہ گویا کہ سمندر کے اندر اس کو پھینکا نہیں جائے گا، اور جس کے نام کی تیر وہ پانی کے اوپر تیرتے نظر آئے گی اور پانی کے اوپر رک جائے گی تو وہ بھگوڑا غلام گویا کہ بھاگا ہوا وہ سمجھا جائے گا، اس کو سمندر کے اندر ڈالا جائے گا۔ تو تینوں مرتبہ جس کی تیر تیرتی ہوئی نظر آئی ہے پانی میں، وہ کس کی تھی؟ حضرت یونس علیہ السلام۔ فَسَاهَمَ، تو وہاں پر قرآ ڈالا گیا، فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ، تو تینوں مرتبہ ان کا نام کے جو تیر ہے وہ پانی کے اوپر تیرتی رہی، تو گویا کہ یہ لوگوں کے سامنے ہار مان گئے، لوگ جیت گئے، ان کے ہار ہو گئے۔ تو اس طرح ان کا نام آیا ہے، تو ان کو اٹھا کر جو ہے وہ خود اٹھانے کی ضرورت نہیں، حضرت یونس علیہ السلام خود جو ہے سمندر کے اندر غوطہ لگاتے ہیں، چھلانگ لگاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے مچھلی انتظار میں ہے، پورا نظام بنا ہوا ہے۔ جیسے ہی حضرت یونس علیہ السلام کشتی سے باہر سمندر کے اندر چھلانگ لگائے ہیں، مچھلی نے ان کو اپنا نوالا بنا دیا، چبا کر نہیں کھایا بلکہ پورا زندہ جو ہے ان کو اپنے پیٹ کے اندر نکل گیا۔ اللہ نے آگے فرمایا فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ، مچھلی نے ان کو نگل لیا، لقمہ بنا لیا، فَهُوَ مُلِيمٌ، اور وہ اس وقت ملامت کے اندر تھے، وہ مچھلی کے پیٹ کے اندر چلے گئے۔ یہ ایک بڑا زمانہ انہوں نے مچھلی کے اندر گزارا ہے، پیٹ کے اندر، اور وہ زمانہ جو مچھلی کے اندر گزارا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف، حمد اور اللہ کے سامنے استغفار کرتے ہوئے گزارے۔ 3 اندھیریوں کے اندر، ایک رات کا اندھیرا، ایک سمندر کے گہرائیوں کا اندھیرا، اور تیسرا مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا۔ ان 3 اندھیریوں کے اندر چلے گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے دعا مانگتے ہیں۔ اللہ نے اسی کا تذکرہ فرمایا فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ، تاریکی کے اندر رہ کر حضرت یونس نے دعا مانگی، اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، تو پاک ہے، میں ظالم ہوں۔ اس لیے علماء نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت پہ یہاں پر ذکر فرمایا، وہ جو غم ان کے اوپر تھا، جو پریشانی میں وہ اٹکے ہوئے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دعا کے فضل سے مچھلی کے پیٹ سے اللہ نے ان کو باہر نکالا۔ تو اس لیے علماء نے فرمایا کہ دنیا کے اندر انسان حالات کے اندر ہے، پریشانیوں کے اندر ہے، تو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اس کو کثرت سے پڑھیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ مصیبت سے آزادی دیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر تکلیف کو بندے سے دور کریں گے۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا۔ اللہ نے فرمایا فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، ہم نے ان کی دعا کو قبول کی، فَنَجَّيْنَاهُ، اور اللہ نے ان کو نجات دیا، من الغم، ایک تکلیف سے، غم سے، پریشانی سے اللہ نے ان کو نجات دی، وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، ہم ایمان والوں کو ایسے ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ تو وہاں مچھلی کے پیٹ کے اندر ان کی تسبیح کون سی تھی؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ نے آگے کی آیت میں فرمایا فلولا انہ کان من المسبحین، اگر یہ مچھلی کے پیٹ کے اندر اللہ کی پاکی اور تسبیح بیان نہ کرتے، للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، تو قیامت کے دن تک، جس دن بندوں کو اٹھایا جاتا قبروں سے، اس دن تک بھی کہاں رہتے؟ مچھلی کے پیٹ کے اندر رہتے۔ اللہ نے اس تسبیح کے برکت سے ان کو نجات دی، اس لیے کہا جاتا اللہ کے ذکر کو خوب کرو، سبحان اللہ، اللہ کی پاکی بیان کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے استغفار کرو۔ ہم جتنا اللہ کے سامنے استغفار کریں گے، اللہ ہمارے اوپر سے حالات کو، پریشانیوں کو اللہ دور کریں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من لزم الاستغفار، جو انسان استغفار کو لازم پکڑ لیتا ہے، اللہ اس کی ہر پریشانی سے نکلنے کا راستہ نکالیں گے۔
ہر غم سے نکلنے کا اللہ اس کے لیے راستہ بنائیں گے، اور ایسے جگہ سے اللہ اس کو روزی دیں گے، اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو یہ آیتیں ہیں۔ اللہ نے فرمایا اگر وہ مچھلی کے پیٹ میں تسبیح نہ کرتے تو قیامت کے صبح تک مچھلی کے پیٹ کے اندر پڑے رہتے۔ فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا کہ مچھلی نے آ کر سمندر کے کنارے ان کو جو ہے باہر ڈال دیا، ایک میدان کے اندر ڈال دیا۔ وَهُوَ سَقِيمٌ، مچھلی کے پیٹ کے اندر رہنے کی وجہ سے نہ کوئی غذا کا انتظام، نہ کھانے پینے کا انتظام۔ ظاہر سی بات ہے اتنے دن مچھلی کے پیٹ کے اندر رہیں انسان کی حالت کیا ہو جائے گی؟ ہم ایک کمرے کے اندر رہیں اپنے حساب سے تب بھی ہم کیا ہو جائیں گے؟ بیمار ہو جائیں گے۔ اب مچھلی کے پیٹ کے اندر تاریکی کے اندر رہے، اب باہر آئے وَهُوَ سَقِيمٌ، حالت یہ تھی کہ بیمار تھے، کمزوری ان کے اوپر تھی۔ فَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں مچھلی نے آ کر ان کو باہر نکالا ہے کنارے، اللہ نے اپنے قدرت سے ایک درخت وہاں پر لگایا ہے۔ مِّن يَقْطِينٍ کے معنی جو ہے بیل کو کہتے ہیں، ہمارے آتے نہیں بیل، ایسا بیل جیسا ایک درخت اللہ نے وہاں پر لگایا ہے۔ اب بیل کے سائے کے اندر وہ رہے، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے بیل تو زمین پر پھیلی ہوتی ہے، سایہ کہاں رہے گا؟ اب یہ جو بیل تھی اللہ کی قدرت تھی، اللہ کا ایک معجزہ تھا، وہ اپنے ان نازک ڈالیوں کے باوجود وہ درخت کی طرح کھڑی ہوئی ہے۔ یا بعضوں نے کہا چلو ایسا تو نہیں ہے، کوئی سوکھا ہوا درخت تھا، اس درخت کے اوپر وہ بیل چڑھی ہوئی ہے، اور بعض کتابوں کے اندر لکھا ہے وہ کدو کی بیل تھی۔ کون سی بیل ہے؟ وہ کدو کی بیل تھی۔ تو اس بیل کے اندر انہوں نے سایہ بھی لیا ہے اور کدو کو کھا کر اپنے لیے طاقت بھی حاصل کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے ایک بکری متعین کر دی، روزانہ بکری صبح و شام ان کے پاس آتی اور اس سے دودھ دھوتے اور اس کو دودھ کو استعمال کیا کرتے تھے۔ تو یہ معاملہ فَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ، اللہ نے وہاں پر ایک ان کے لیے درخت کا ایک بیل کا انتظام فرمایا۔ وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِئَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ، مئت الفن 1,00,000 کو کہتے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام کو جس قوم کے پاس بھیجا گیا تھا ان قوم کی تعداد کتنی تھی؟ وہ قوم کی تعداد کتنی تھی؟ اللہ نے اس کا بھی تذکرہ فرمایا۔ وہ قوم ان کی 1,00,000 او یزیدون، یا 1,00,000 سے کچھ زائد لوگ ان کے قوم کے اندر تھے۔ پہلے زمانے میں نبی جو آتے تھے وہ کسی قوم کے لیے، کسی گاؤں کے لیے آتے تھے۔ یہ ہمارے نبی کی شان، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری کائنات کے لیے نبی بنا کر بھیجا۔ اب پوری انسانیت کے لیے نبی، پورے جنات کے لیے نبی، پوری کائنات کے لیے نبی۔ تو حضرت یونس علیہ السلام جس بستی کے اندر نبی بنا کر بھیجے گئے، وہ وہاں کتنے لوگ تھے؟ 1,00,000 سے کچھ زائد۔ احادیث کے اندر اللہ کے نبی سے پوچھا گیا وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِئَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ، 1,00,000 سے زائد کی تعداد کتنی ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا 1,00,000 پر 20,000 زائد لوگ تھے۔ 1,00,000 کے اوپر 20,000، تو 1,20,000 کی ان کی قوم تھی جن کے پاس ان کو نبی بنا کر بھیجا ہے۔ فَآمَنُوا، اچھا میں نے شروع میں ذکر کیا، حضرت یونس نے فرمایا کہ 3 دن کے اندر کیا آ جائے گا؟ عذاب آ جائے گا۔ تیسرا دن جب ہوا عذاب نہیں آیا تھا، حضرت یونس قوم کو چھوڑ کر نکل گئے، لیکن ان کے نکلتے ہی قوم پر عذاب آ کر رک گیا۔ حضرت یونس کے قوم سے نکلتے ہی قوم پر کیا آ گیا؟ عذاب۔ جیسے ہی قوم پر عذاب آیا اور قوم نے عذاب کے اثرات دیکھے، اتنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑائے، اللہ کے سامنے توبہ کی اور اللہ کے سامنے ایمان لائے، اور اپنی غلطی اور اپنی پشیمانی کو اللہ کے سامنے اس طرح پیش کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول فرما لیا۔ اللہ نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا اور اللہ نے ان کے ایمان کو بھی قبول فرمایا۔ آپ یہ دیکھیں، بات سمجھنے کی ہے، حضرت یونس علیہ السلام کی ایک تنہا ایسی قوم ہے جنہوں نے عذاب اپنے آنکھوں سے دیکھ کر ایمان لایا، اللہ نے اس کے باوجود ان کے ایمان کو قبول فرمایا۔ اس لیے کہ جو آدمی پر موت آ جاتی ہے، اب وہ 1000 توبہ کرے، ایمان لائے، اللہ اس کی توبہ کو قبول نہیں کرتے۔ فرعون جب پانی کے اندر ڈوبنے لگا، اپنے آنکھوں کے سامنے موت دیکھا، عذاب کو دیکھا، اس نے بھی اللہ پر ایمان لایا۔ اللہ نے کیا کہا؟ الان، اب ایمان لاتا ہے موت کو دیکھ کر۔ ارے مرنے والا انسان بھی جب موت کے فرشتے کو دیکھتا ہے تو تمنا کرتا ہے وہ جائیداد اللہ کے نام پر، وہ جائیداد مسجد کے لیے، وہ جائیداد مدرسے کے لیے۔ علماء نے کہا ایسے موقع پر اس کی وہ تقسیم کا بھی اعتبار نہیں۔
तमन्ना करेंगे मौत को देखकर। तो वाहिद हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की ऐसी कौम है, अल्लाह के अजाब को देखकर ईमान लाए, तौबा किया, अल्लाह ने उनके इस ईमान को कबूल फरमाया। जो अजाब आया हुआ था अल्लाह ने उस अजाब को वहां से हटा दिया। हजरत यूनुस बाद में मछली से निकलकर बाहर आए और अपने कौम के पास आए तो कौम सब के सब मोमिन है, ईमान ला चुकी। फआमनु, सबने ईमान लाया। फमत्तानाहुम इला हीन, फिर एक मुद्दत के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने उनको ऐश और इशरत की अच्छी जिंदगी अल्लाह ने उनको अता फरमाई। जितनी उनकी जिंदगी बाकी थी अल्लाह ने बाकिया जिंदगी भी उनको अजाब से बचाकर ऐश और इशरत की जिंदगी अता फरमाई। आगे की आयतें हैं, थोड़ा बड़ा रुकू है, मैं मुख्तसर आपके सामने अर्ज करता चलूंगा। आगे की आयतें हैं कुरैश मक्का के सिलसिले में। कुरैश मक्का का अकीदा यह था, नऊज़ बिल्लाह, यूं कहते थे अल्लाह की औलाद है। अल्लाह की क्या है? औलाद। हालांकि अल्लाह की शान लम यलिद वलम यूलद, ना अल्लाह ने किसी को जना है ना अल्लाह किसी से जना हुआ, ना अल्लाह की कोई औलाद है ना अल्लाह की कोई माँ बाप है। ये अल्लाह की शान है। और अल्लाह के लिए औलाद तय करना, अल्लाह के शान में ये कमी करना है, अल्लाह तबारक व तआला के शान में ऐब लगाना है। तो ये काफिर ये कहते थे कि नऊज़ बिल्लाह अल्लाह की औलाद है। और औलाद में भी क्या कहते मालूम? फरिश्तों को कहते, फरिश्ते अल्लाह की बेटियां हैं। क्या कहते? फरिश्ते अल्लाह की बेटियां। और हालत ये थी उनके जमाने के अंदर, बेटी पैदा होती जिंदा दफन कर रहे, बेटी अपने लिए पसंद नहीं कर रहे, अपने माशरे में बेटी पैदा हो जाती जिंदा दफन कर रहे हैं, और अल्लाह के लिए कहते हैं कि फरिश्ते अल्लाह की बेटियां हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने इसी के अंदर उनको पूछा है कि आप कैसे ये बातें कर रहे हैं, आपको समझ नहीं है? अल्लाह के लिए तुम कहते हो कि फरिश्ते बेटियां अल्लाह की हैं। जिस वक्त अल्लाह ने फरिश्तों को बनाया, अल्लाह पूछ रहे हैं उनसे, क्या तुमने वहां खड़े होकर देखा कि अल्लाह ने फरिश्तों को औरत बनाया? क्या तुमने देखा है? और अल्लाह पूछ रहे हैं, चलो अगर तुम फैसला भी कर रहे हो अल्लाह के लिए बच्चे हैं, तो ये कैसा है, अपने लिए बेटे और अल्लाह के लिए बेटियां, ये कैसा इंसान है? तो अल्लाह ने उसकी तरदीद फरमाई, ये बहुत सख्त बात है अल्लाह पर कोई औलाद को मुंतखब करे। अल्लाह पूछ रहे हैं, फस्तफ्तिहिम, आप जरा इनसे पूछिए, अलिरब्बिकल बनातु व लहुमुल बनून, अल्लाह के लिए बेटियां अपने लिए बेटे। अल्लाह के लिए बेटियां पसंद करो, अपने लिए क्या पसंद करो? बेटे पसंद करो। अम खलकनल मलाइकता इनाता व हुम शाहिदून, क्या जब हमने फरिश्तों को पैदा किया था, जब हमने उनको पैदा करते हुए उनको मुअन्नस बनाया, औरतें बनाया, क्या तुम वहां मौजूद थे? किस बुनियाद पर तुम कह रहे हो कि फरिश्ते औरतें हैं, फरिश्ते अल्लाह की बेटियां हैं? किस बात पर तुम कह रहे हो? क्या तुम वहां पर मौजूद थे? अला इन्नहुम मिन इफ्किहिम ला यक़ूलून, अच्छी तरह समझ लो ये सिर्फ तुम्हारी जबान की बातें हैं, इसमें कुछ सच्चाई नहीं है। ये सिर्फ तुम्हारी जबान की बातें हैं, इसमें कुछ सच्चाई नहीं है। वलदल्लाहु व इन्नहुम लकादिबून, कि अल्लाह साहिब औलाद है तुम कह रहे हो, ये सिर्फ तुम्हारी जबान की बातें हैं। और याद रखो ये अपने बात के अंदर बिलाशुबा झूठे हैं, अल्लाह तबारक व तआला की कोई औलाद नहीं है। अस्तफल बनाते अलल बनी, क्या उसने बेटियों को बेटों के मुकाबले में चुन लिया? अल्लाह के लिए क्या कह रहे हैं? बेटियां हैं, तो ये कैसे हो सकता है? अल्लाह ने बेटों को छोड़कर बेटियों को चुन लिया है। मालकुम, क्या हो गया? कई फतहकुमून, ये आपस में तुम कैसी बातें करते हो, कैसा फैसला करते हो? अफला तदक्करून, क्या तुम्हें अकल नहीं है? अम लकुम सुल्तान मुबीन, अब अल्लाह उनसे पूछ रहे काफिरों से, तुम जो कह रहे हो अल्लाह की औलाद है और फरिश्ते अल्लाह की बेटियां हैं, क्या इसकी दलील तुम्हारे पास है? इसकी कोई हुज्जत दलील आपके पास है? फ़अतू बिकिताबिकुम इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो तो कोई किताब तो पेश करो। कोई आसमानी किताब तुम्हारे पास है, कोई अल्लाह का कौल तुम्हारे पास है किताब के अंदर कि अल्लाह की बेटियां हैं, अल्लाह के औलाद हैं, किसी कोई बात तुम्हारे पास है? फ़अतू बिकिताबिकुम इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो तो उस बात को पेश करो। वजअलू बैनहु व बैनल जिन्नति नसबा, एक तो सुनो, एक तो कह रहे थे अल्लाह की कौन है? बेटियां हैं। जब उनसे पूछा गया, अरे भाई अगर बेटी है, सोचने की बात देखो, फरिश्ते अल्लाह की बेटियां हैं, ये कुफार कह रहे हैं, अगर फरिश्ते अल्लाह की बेटियां हैं तो उन बेटियों की मां भी तो होना ना। बच्चे किससे पैदा होती हैं? मां से पैदा होते हैं। अगर फरिश्ते अल्लाह की बेटियां हैं तो किसी ने उनसे पूछा, भाई
فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں تو ان کی ماں کون ہے؟ تو نعوذ باللہ یوں کہتے تھے جو جنات ہیں، جنات عورتیں جنات ہیں نہیں، ان کی جو سردار ہیں وہ کہتے تھے یہ جنات کی جو عورتیں جو سردار ہیں وہ فرشتوں کی ماں ہے۔ وہ کون ہے؟ فرشتوں کی ماں ہے۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے رشتہ کس سے جوڑ دیا؟ جنات سے جوڑ دیا۔ اور جو معزز جو جن ہیں، جو جنوں کے سردار ہیں، وہ فرشتوں کے نانا بن گئے۔ کیا بن گئے؟ فرشتوں کے نانا بن گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا بھی یہاں پر تذکرہ فرمایا، وَجَعَلُوهُ، اور یہ بناتے ہیں، بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا، اللہ اور جنات کے درمیان یہ رشتہ داری، قرابت داری کو بناتے ہیں۔ وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ، حالانکہ فرشتے حالانکہ جنات اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ اگر جنات میں سے بھی کوئی ایمان نہیں لائے گا، نافرمان رہے گا، وہ بھی اللہ کے سامنے کل قیامت کے دن مجرم بنا کر پیش کیا جائے گا۔ جیسے ہم لوگوں پر ایمان ضروری ہے، اور انسانوں میں اگر کوئی کافر ہو جاتا ہے، اللہ کو نہیں مانتا، تو اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے۔ تو جنات پر بھی یہی معاملہ ہے، اگر جنات میں سے کوئی ایمان نہیں لاتا اور اللہ کی توحید کا اقرار نہیں کرتا تو اس کو بھی مجرم بنا کر کہاں پیش کیا جائے گا؟ اللہ کے سامنے۔ اور کہاں ڈالا جائے گا؟ جہنم کے اندر ڈالا جائے گا۔ سوچنے کی بات یہ ہے، اگر یہ جنات اللہ کے رشتہ دار ہوتے تو ان کو مجرم بنا کر کیوں پیش کیا جاتا؟ ارے کس کے رشتہ دار؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ ان کے کہنے کے مطابق جنات اگر اللہ کے رشتہ دار ہوتے تو ان کو کیوں جہنم میں ڈالا جاتا؟ تو معلوم ہوا کہ اللہ سے ان کا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ اس بات کو جنات اچھی طرح جانتے ہیں۔ سبحان اللہ عما یصفون، اللہ پاک ہے ان چیزوں سے جو اللہ کے بارے میں بیان کر رہے ہیں۔ الا عباد اللہ المخلصین، ہاں جو مخلص بندے، نیک بندے ہیں، چاہے وہ انسانوں میں سے چاہے وہ جنات میں سے ہو، ان کو مجرم بنا کر جہنم میں ڈالا نہیں جائے گا۔ باقی جو مخلص نہیں ہیں، جو مومن نہیں ہیں اور جو مجرم ہیں، ان کو کل قیامت کے دن چاہے انسان ہو جنات ہو، ان کو جہنم کے اندر ڈالا جائے گا۔ آخر کی آیتیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا، فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ، بلا شبہ تم اور تمہارے معبود، ما انتم علیہ بفاتنین، تم اور تمہارے معبود مل کر کسی کو، بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے پھیر نہیں سکتے۔ اے کفار، تم اور تمہارے معبود سب کے سب مل کر کسی ایک بندے کو گمراہ نہیں کر سکتے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے پھیر نہیں سکتے، الا مگر اس کو تم پھیر سکتے ہو، من ہوا خال الجحیم، جس کے بارے میں اللہ نے جہنم کا فیصلہ کر دیا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ جس کے بارے میں اللہ نے جہنم کا فیصلہ کر دیا ہے، اس کو تم توحید سے پھیر سکتے ہو، شرک پر لا سکتے ہو۔ اس کے علاوہ تم جتنا بھی زور لگا لو، ایک انسان کو بھی تم اللہ کے طرف سے پھیر نہیں سکتے۔ وما منا الا له مقام معلوم، اب یہاں سے یہ فرشتوں کے اقوال ہیں۔ کس کے بول ہیں؟ یہ فرشتوں کے بول، اس لیے کہ انہوں نے کہا کہ فرشتے کس کے بیٹیاں ہیں؟ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اب فرشتے خود کہہ رہے ہیں، وما منا الا له مقام معلوم، ہم میں کا ہر ایک اپنا مقام اچھی طرح جانتا ہے۔ فرشتے کہہ رہے ہیں ہم میں کا ہر ایک اپنا مقام اچھی طرح جانتا ہے، اور فرشتے وہ ہیں جو اللہ نے ان کو حکم دیا اسی کو کرتے ہیں اور اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ ہر ایک فرشتے کو اپنا مقام معلوم ہے۔ اللہ نے کسی کو لگایا رکوع کے اندر، وہ رکوع کے اندر، کسی کو کہا سجدے کے اندر، وہ سجدے کے اندر، کسی کو بٹھا دیا تسبیح کے اندر، وہ اللہ کی تسبیح اور پاکی بیان کرنے میں لگا ہوا ہے، اور کسی کو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو اوپر گھر ہے اس گھر کا طواف کرنے پر لگا دیا۔ بیت معمور اس کو کہتے ہیں، تو کوئی بیت معمور کو طواف کرنے میں لگا ہوا ہے۔ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، اللہ نے جو حکم دیا اسی کو پورا کرتے ہیں۔ تو فرشتے خود کہہ رہے ہیں ہم میں کے ہر ایک کو اپنا مقام معلوم ہے۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ، ہم سب اللہ کے سامنے صف بنا کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ فرشتے اللہ کے سامنے صف بنا کر کھڑے ہوتے ہیں۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ، اور ہم اللہ کی تسبیح کے اندر مشغول ہیں۔ وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ، اور یہ واقعی اگر بات ہے
یہ لوگ یوں کہا کرتے تھے لو ان عندنا ذکرا من الاولین. یہ کفار مکہ کی طرف اشارہ ہے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، قرآن سنایا، ان کو اللہ کی طرف بلایا، دین کی طرف بلایا، تو کافر اس زمانے میں یوں کہتے تھے دیکھو جی ہمارے سے پہلے یہود ہیں، ہمارے سے پہلے نصارہ ہیں. یہود و نصارہ کے پاس آسمانی کتابیں ہیں، حضرت ابراہیم کے پاس، حضرت موسیٰ کے پاس، حضرت عیسیٰ کے پاس کیا ہیں؟ آسمانی کتابیں ہیں. اگر ہمارے پاس بھی اگر کوئی آسمانی کتاب پہلے سے موجود ہوتی تو ہم بھی آج ایمان لے آتے. کسے کہہ رہے ہیں؟ نبی سے کہہ رہے ہیں. جیسے یہود و نصارہ کے پاس آسمانی کتابیں ہیں، ہمارے پاس بھی اگر کوئی نبی آتا، کوئی آسمانی کتاب ہوتی تو ہم بھی کیا کرتے؟ ایمان لے آتے. وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ، یہ کہہ رہے ہیں لو ان عندنا ذکرا من الاولین، پہلے سے ہمارے پاس کوئی نصیحت ہوتی تو ہم بھی ایمان لاتے. لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ، ہم بھی اللہ کے مخلص بندے بن جاتے. اللہ کہہ رہے ہیں ارے بیوقوفو، پہلے کیا اب تمہارے پاس نبی آئے اس کی تو قدر کرو. پہلے نبی آئے نہیں آئے وہ حجت نہیں ہے. اب تمہارے پاس کون ہے؟ اب تمہارے پاس نبی آیا ہے. اب تمہارے پاس آسمانی کتاب نصیحت والی قرآن مجید آئی ہوئی ہے. اب اس کو جھٹلا رہے ہو اور کہتے ہو پہلے سے کوئی نبی آتا اور پہلے سے کتاب ملتی تو ہم کیا کرتے؟ ضرور ایمان لاتے. وہ کتے کا قصہ نہیں ہے. اب کیا کرو؟ جو ہے اس پر کیا کرو؟ ایمان لا کر دکھاؤ. فَكَفَرُوا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہیں، ان قریب جان لیں گے. اور انہوں نے باقاعدہ یہ دیکھا ہے کہ ان قریب اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ان پر آنے والا ہے. اب تو جھٹلا رہے ہیں، ان قریب وہ اس کو جان لیں گے. وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ، اللہ کہہ رہے ہیں ہمارا فیصلہ یہ ہو چکا ہے فرشتے انبیاء علیہ السلام کے بارے میں. انہم لہم المنصورون، اللہ کس کی مدد کریں گے؟ کافروں کی مدد کریں گے کہ نبیوں کی مدد کریں گے؟ اللہ نبیوں کی مدد کریں گے. اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے. اور ہر زمانے کے اندر جو غالب آئے ہیں وہ نبی غالب ہوئے ہیں، اور مغلوب کون ہوئے ہیں؟ ان کے مقابلے کے اندر کافر مغلوب ہوئے ہیں. یا تو نبی کے ہاتھ سے مغلوب ہوئے، یا نہیں تو اللہ کے عذاب کے سامنے کیا ہوئے ہیں؟ مغلوب ہوئے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ مدد کس کی کریں گے؟ نبیوں کی کریں گے. ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے اگر نبی غالب ہی آنے والے تھے تو بعض نبیوں کو قتل کر دیا گیا، بعض نبیوں کو آرے سے کاٹ دیا گیا، پھر وہ کیوں مغلوب ہو گئے؟ اللہ نے کہا بعض نبی ایسے بھی ہیں جو قوم کے سامنے کیا ہو گئے؟ مغلوب ہو گئے. لیکن اکثر و بیشتر انبیاء اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہی جن کو اللہ نے نبیوں کو کامیاب کیا ہے، اللہ نے ان کو فتح دلائی ہے، اکثر وہ نبی ہیں. اور یہ اللہ کی حکمت ہے. بعض نبیاں قتل ہو گئے، بعض نبیوں کو آرے سے کاٹ دیا گیا، یہ بھی اللہ کی حکمت ہے. آپ دیکھیں انبیاء علیہ السلام کی پچھلے کی چھوڑیے، ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیے. مکے سے نکالے گئے بڑی تکالیف کے ساتھ، اور مدینے کے اندر اللہ کے نبی آئے، اور آتے ہی پہلے سال میں جنگ ہوئی ہے. جنگیں کیا کہتے ہیں اس کو؟ بدر، جنگ بدر. اور جنگ بدر میں کس کو فتح ملی ہے؟ نبی کو فتح ملی. حالانکہ حالات کیسی تھی؟ 313 صحابہ ہیں، 1000 کا مجمع ہے، کھانے پینے کے لالے پڑے ہوئے ہیں، ہتھیار نہیں ہی. اللہ نے جنگ بدر کے اندر دکھایا کہ دیکھو میں کیسے کامیاب کرتا ہوں. نبیوں کو اللہ کامیاب کرتے ہیں. اب دوسری جنگ ہوئی دوسرے سال، جنگ احد میں. جیتی جاگتی جنگ تھی، جو جیتنے والے تھے فتح نصیب ہونے والی تھی. ایک بھول کے وجہ سے پوری جنگ جو ہے وہ فتح سے ناکامی کے اندر بدل گئی، نقشہ بدل گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کو دکھایا دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ایمان کے ساتھ آتی، اخلاص کے ساتھ آتی ہے. اگر ایمان اور اخلاص نہیں ہے اللہ کی مدد نہیں آتی. اللہ کے نبی نے صحابہ کو کھڑا فرمایا کہ یہاں روکے رہو، جب تک میں نہیں بولتا نیچے نہیں اترنا. جنگ ختم ہو گئی، کفار بھاگ رہے ہیں، وہ صحابہ نبی کے بات کو چھوڑ کر وہ نیچے اتر ہیں، اس جگہ کو چھوڑ کر نیچے اترے ہیں. اللہ کو زیادہ پسند نہیں آئی. اللہ نے فتح یابی کی جنگ کو وہ نقصان کے اندر بدل دیا. 70 صحابہ شہید ہوئے، حضرت حمزہ شہید ہوئے، اللہ کے نبی خود زخمی ہوئے، بڑا نقصان ہوا مسلمانوں کا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرط لگائی ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، پریشان مت ہو، رنجیدہ مت ہو، غمزدہ مت ہو، تم ہی کامیاب رہو گے.
کسے کہہ رہے ہیں؟ اللہ قرآن کے اندر ہم لوگوں کو کہہ رہے ہیں غم مت کرو دنیا کے حالات کو دیکھ کر، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، خوف زدہ مت ہو، انتم العالم، تم ہی کامیاب رہو گے، لیکن شرط ہے میرے بھائی، کامیابی کے لیے کیا ضروری ہے؟ شرط ضروری ہے۔ اللہ نے فرمایا ان کنتم مؤمنین، تم مومن اگر بن جاؤ۔ ہمارا معاملہ ہم آنکھ کھول کر ہاتھ پھیلا کر اللہ سے کہہ رہے ہیں اللہ تیری مدد کیوں نہیں آتی، تیری مدد کیوں نہیں آتی؟ ہم دیکھ رہے ہیں حالات فلسطین کے اندر، بچے بل بلا رہے ہیں، عورتیں مر رہی ہیں، مرد شہید ہو رہے ہیں، بچے شہید ہو رہے ہیں، لوگوں کے زبانوں پر ہے اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں میری مدد کے لیے پہلے تم مومن تو بن جاؤ۔ ہم شرط قبول نہیں کرتے، ہم دعائیں مانگتے اللہ سے، پہلے ہم کیا بن جائیں؟ مومن بن جائیں۔ تو یہ معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بعض مرتبہ نبیوں کو جو ہے نقصان بھی ہوا ہے، لیکن خلاصہ یہ ہے کامیابی کسے ملتی ہے؟ نبیوں کو عطا فرماتے ہیں۔ تو اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے اللہ مدد صرف نبیوں کی کریں گے۔ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، بے شک ہمارا ہی لشکر غالب آ کر رہے گا۔ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چند دنوں کے لیے آپ ان سے اعراض کر لیجیے، چھوڑو ان کو، کیا تو بول لیتے، چند دن کیا کرو ان سے اعراض کر لو۔ وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ، آپ ان کا انتظار کرو، دیکھتے رہو، وہ بھی آپ کو دیکھتے رہیں گے، ان قریب معلوم ہوگا کیا کیا ہونے والا ہے۔ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ، اور یہ کفار اللہ کے نبی سے آ کر بار بار کہہ رہے ہیں اے نبی تمہیں سچے ہی، تمہیں بولے نا، تمہاری بات نہیں مانے تو اللہ کا عذاب آتا، ہمیں نہیں مان رہے، اللہ کا عذاب کیوں نہیں آ رہا؟ جو کتنے نڈر تھے وہ لوگ، نبی سے آ کر کہہ رہے ہیں تمہاری بات نہیں مانے تو اللہ کا عذاب آتا، ہمیں آپ کو نہیں مان رہے، عذاب کیوں نہیں آ رہا؟ اللہ فرما رہے أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ، ہمارے عذاب کے بارے میں جلدی کر رہے ہیں۔ سن لو فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ، جس وقت وہ تمہارے میدان میں اللہ کا عذاب آئے گا، فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ، وہ تمہاری سب سے بدتر صبح ہو۔ جس وقت اللہ کا عذاب آئے گا وہ تمہارے لیے وہ دن، وہ صبح سب سے زیادہ بدتر ہوگی۔ صبح کا تذکرہ اللہ نے اس لیے فرمایا اس زمانے کے اندر آپس کے قبیلے جو لڑتے تھے صبح سویرے لڑتے تھے، ایک قبیلہ دوسرے قبیلے پر حملہ کرتا تو کب کرتا؟ بے غفلت کی حالت میں صبح ان پر حملہ ہو جاتا۔ اب جیسے ہی حملہ ہوتا یہ لوگ چیختے چلاتے، اور ان کے چلانے کا ایک طریقہ تھا، یوں کہتے تھے یا صباحا، یہ ان کا آواز تھے، یہ نعرہ تھا ان کا، پورے بستی کے اندر آواز لگائی جاتی یا صباحا یا صباحا، اے ہماری صبح برباد ہو گئی، ہماری صبح برباد ہو گئی، تو پوری قوم تیار ہو جاتی۔ اللہ نے اس کا تذکرہ فرمایا تمہارے قول کے مطابق جب عذاب آئے گا وہ صبح تمہارے لیے سب سے بدتر ہوگی۔ وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ، اے نبی آپ ان سے اعراض کر لیجئے، آپ ان پر توجہ مت دیجئے۔ وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ، آپ بھی دیکھتے رہیے، یہ بھی عنقریب کیا کریں گے؟ دیکھتے رہیں گے۔ دیکھتے دیکھتے ان کو معلوم ہو گیا، انہوں نے بدر میں دیکھا، احد میں دیکھا، حنین میں دیکھا، اور جب مکہ فتح ہوا تو غلبہ کسے ملا ہے؟ ارے غلبہ کسے ملا؟ اللہ کے نبی کو اللہ نے غلبہ عطا فرمایا۔ دنیا ہی کے اندر انہوں نے اللہ کے نبی کا غلبہ دیکھا ہے، اگر بغیر ایمان کے مرے ہیں کل آخرت میں عذاب بھی دیکھیں گے۔ وہ اب صرف آپ بھی ان کو دیکھتے رہیے، یہ بھی آپ کو دیکھتے رہیں گے۔ پھر آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری سورت کا خلاصہ ذکر فرمایا، سبحان ربک، ہمارا رب کیا ہے؟ پاک ہے، نہ اس کی اولاد ہے، نہ اس کی بیٹیاں ہیں، نہ اس کی بیویاں ہیں، اور نہ ہی رشتہ اللہ کا پر جنات کے ساتھ ہے، ان تمام چیزوں سے اللہ پاک ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، یہ جس سلسلے میں اللہ کے ساتھ بیان کر رہے ہیں ان تمام چیزوں کو، ان تمام چیزوں سے اللہ رب العزت کیا ہے؟ پاک ہے۔ وسلام علی المرسلین، وسلام علی المرسلین، پچھلے دو رکوع کے اندر، رکوع نمبر 3 اور رکوع نمبر 4 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کا تذکرہ فرمایا، حضرت ابراہیم کا، حضرت اسماعیل کا۔ اللہ نے فرمایا سلام علی ابراہیم، سلام علی الیاسین، ہے نہیں آیا نہیں آیا؟ تو نبیوں کا تذکرہ فرما کر اللہ نے کہا کہ نبیوں پر سلامتی ہو۔ پھر اللہ نے تمام نبیوں کے سلسلے میں ذکر فرمایا وسلام علی المرسلین، تمام انبیاء پر اللہ کی سلامتی ہو، والحمدللہ رب العالمین، اور تمام تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ ہی کے لیے۔ تو یہ رکوع مکمل ہوا ہے، بلکہ یہ پوری سورت بھی مکمل ہے، سورہ صافات
अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत सारे मज़ामीन जन्नत के, जहन्नम के और अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वाक़ियात के और पिछले कौमों पर हलाक व बर्बादी कैसे हुई है, इन तमाम चीज़ों में अल्लाह तबारक व तआला ने जिक्र फरमाया। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को इन तमाम मज़ामीन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और सही रुख पर हमें अपनी ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। ये सूरह साफ़ात यहाँ पर ख़त्म हुआ है और इसकी पहले वाली जो सूरत इंशाअल्लाह आइंदा जुमा हज़रात के सामने शुरू की जाएगी वो सूरह यासीन है। कौन सा है? सूरह यासीन। और सूरह यासीन किसका दिल है? कुरान मजीद का दिल है। तो इसकी आपकी गुजारिश है कि इसको आपको जो है गफलत में ना रहें, वक्त से पहले इंशाअल्लाह पहुंचे और सूरह यासीन में अल्लाह ने क्या तज़किरा फरमाया है और किन किन मज़ामीन को जिक्र फरमाया है, हम इसको पढ़ने की और इसको समझने की कोशिश करें। और सूरह यासीन की फजीलत भी है, इंशाअल्लाह आइंदा जुमा हज़रात के सामने जिक्र किया जाएगा। लेकिन जानते हुए, ये सुनते हुए जाएं, अल्लाह तबारक व तआला ने इस कायनात को बनाने से हजारों साल पहले कोई चीज दुनिया के अंदर मौजूद नहीं थी। इस कायनात के बनाने से हजारों साल पहले अल्लाह ने सूरह यासीन को पढ़ा। फरिश्तों ने सुना तो फरिश्तों ने कहा कि बड़ी मुबारक है वो कौम, बड़ी मुबारक है वो बंदे, बड़ी मुबारक है वो उम्मत जिसके ऊपर ये आय सूरत नाज़िल होगी। वो कौन सी है? सूरह यासीन। तो अल्लाह के नबी ने फरिश्तों के उस कहने पर फरमाया था कि ये मेरे आखिरी नबी की आखिरी उम्मत पर ये सूरत नाजिल होगी, वो सूरह यासीन है और इसकी बहुत ज्यादा फजीलतें हैं। इंशाअल्लाह आइंदा जुम्मा उसका तज़किरा किया जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ, अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को सही मानों में अपनी जिंदगी का रुख तय करके अपनी जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। व मा अलैना इल्ला अल बलाग।